اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ میں نے اس کو عنوان دیا ہے کہ اپنے مقام پر رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کار چلانے کے بارے میں سوچیں، اگر آپ پھسل کر دوسری لین میں چلے جائیں تو متوقع ہے کہ آپ کو حادثہ پیش آئے یا آپ کی کسی سے ٹکر ہو جائے۔ اور ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری جگہ کون سی ہے، پھر وہاں پر جائیں اور وہیں رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جان لیتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھی جگہ کون سی ہے، یا وہ کیا کام ہے جو آپ کو کرنا چاہیے، آپ کی کیا نعمت ہے یا آپ کی صلاحیت کیا ہے، اور جانتے ہیں ابلیس ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ کو اس کام سے ہٹا دے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیں۔ شاید ہم وہ نہیں کر رہے جو ہم کر رہے ہیں، یا شاید لگتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے، یا ان کا کام ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح ہم پھندے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہر شخص زندگی میں ایک بار اس دھوکے میں ضرور آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ عمر بھر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بننے کی کوشش کرنا جو کہ وہ نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اس فاتح کی طرح ہونا چاہیے، اس کے جیسا، اس کی طرح نظر آنا چاہیے، اس کی طرح ادا ہونی چاہیے، یا وہ کرنے کے قابل ہونا جو کہ فلاں شخص کر رہا ہے۔ ہم نہ صرف ایسا کرتے ہیں بلکہ ایک بڑی غلطی جو تمام لوگ کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ کسی ایک کام میں اچھے ہیں تو باقی سب کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو کہ ان لوگوں پر جن سے آپ رشتے میں جھنجھلا اٹھتے ہیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ جلدی نہیں کر سکتے جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جیسے آپ کرتے ہیں، یا وہ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ شاید یہ آپ کے بچے ہیں، شاید یہ آپ کا جیون ساتھی ہے۔ ہم عموماً ایسے شخص سے شادی کرتے ہیں جو تقریباً ہم سے شخصیت میں مختلف ہو، لیکن جیسے ہی آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرح ہوں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ لوگوں کے قریب جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اور لوگوں کے پاس کچھ خاص نعمتیں ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کا بدن ایسے کام کرے کہ ہم میں سے ہر ایک وہ پیش کرے جو ہمارے پاس ہے، اور مل کر کام کرے بغیر موازنہ کیے، یا یہ سوچے بغیر کہ ہمارا کام ہماری تمام تر قدر و قیمت کو پورے طور سے ظاہر کرتا ہے۔ میں یہ بات دوبارہ کہوں گی، آپ کا کام یا نوکری آپ کی کسی بھی طرح کی قدر و قیمت کا فیصلہ نہیں کرتی۔ آمین۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی دوسرے کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ چونکہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جسے دنیا بہت اہم کام سمجھتی ہے، اور یہ نظر آتا ہے، میں نے کہا دنیا جس کام کو زیادہ اہم سمجھتی ہے، اور یہ کام کرنے والا آپ سے زیادہ اہم ہے یا آپ سے بہتر ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جانے کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کام کریں اور وہی کریں، تو ہمیں خدا کی طرف سے اجر بھی ویسا ہی ملے گا۔ اگر میں سامنے پلپٹ پر ہوں کیونکہ خدا نے مجھے سامنے آنے کا فضل دیا ہے، لوگ میری بات سنتے ہیں، یا پھر اگر میں بڑی گلوکارہ ہوں جو کہ میں نہیں ہوں، لیکن میرے آنے سے پہلے یہاں پر کچھ لوگ موجود تھے، اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ یہاں موجود چیزوں کو اٹھائیں تاکہ یہ جگہ خالی ہو جائے۔ کچھ لوگ فرش کو اور کچھ لوگ باتھ روم کو صاف کر رہے تھے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو صرف صفائی والا ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی عورت کہے کہ میں صرف ماں ہوں جو گھر کا کام کرتی ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ جس لمحے آپ یہ کہتے کہ میں صرف یہ ہوں، تو آپ پہلے ہی یہ کہہ کر خود کو کمتر کر رہے ہیں، یا آپ اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے یاد ہے جب میں گھر پر 3 بچوں کے ساتھ ہوتی تھی، میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی عام کام نہیں، یہ کام آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہ
بہت بڑا کام ہے. آپ صرف گھر پر ماں کے طور پر نہیں ہوتی. او خدایا، آپ ایک ماں ہیں. آپ دیکھ بھال کرتی ہیں. خواتین بہت سی چیزوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. آپ بہت قیمتی ہیں. آپ بہت سے کام کرتی ہیں. آپ نرم دل رکھتی ہیں اور آپ خیال رکھتی ہیں. اس لیے آج میرا ایک مقصد ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص آج جب یہاں سے جائے تو اپنے لیے اچھا محسوس کرے. اور میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص یہاں سے جاتے ہوئے یہ جان لے کہ آپ کے پاس کوئی وجہ یا حق نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ موازنہ کریں. اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی بھی طرح دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا بند کر دیں. آپ کو دوسروں کی طرح نظر آنے اور ان کی طرح کام کرنے کی اور ضرورت نہیں وہ جاننے کی جو وہ جانتے ہیں. وہ کریں جو وہ کرتے ہیں. آپ وہی رہیں جو آپ ہیں. آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں. آپ کو وہی ہونے کی ضرورت ہے جو آپ ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ لے چکا ہے. آمین. اگر آپ اپنا مقام چھوڑ کر دوسروں کی جگہ دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ لازمی طور پر خود کو تباہ کر لیں گے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج یہاں کچھ لوگ موجود ہیں جو سن رہے ہیں اور جو مختلف طریقوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کی ناخوش ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ نہیں ہیں. اور یہی واحد وجہ ہے. اور آپ یہ سب کچھ غلط وجوہات کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے. یہ حیران کونے کہ ہر شخص جو کام کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کو بھی وہی کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کیا جانتے ہیں کہ میں چرچ میں بیٹھ کر خواہش کرتی کہ او کاش میں اس کی طرح گا سکتی. او خدایا، اس کی اتنی پیاری آواز ہے، کاش میں اس کی طرح گا سکتی. لیکن خدا نے مجھے ایک سبق سکھایا اور کہا کہ میں نے لوگوں کے اندر نعمتیں رکھی ہیں تاکہ آپ ان سے لطف اٹھائیں، نہ کہ ان سے حسد کریں. میرے پاس بات چیت کرنے کی نعمت ہے اور میں آج خدا کے کلام میں سے آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ اسے بہتر طور پر سمجھ سکیں. اس لیے آپ کو صرف یہی کرنا ہے کہ آرام سے بیٹھیں اور میری اس نعمت سے لطف اٹھائیں. میری نعمت مجھ سے کام کرواتی ہے لیکن آپ نے بس لطف اٹھانا ہے. اسی طرح آپ کی نعمت آپ سے کام کرواتی ہے اور میں لطف اٹھاؤں گی. میں بتا سکتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ خدا آپ کے لیے بہت کچھ کرے، آپ کو اس کی شرائط کو قبول کرنا ہوگا اور آپ جو ہیں اسی میں خوشی محسوس کریں. آمین. آپ جوائس نہیں بن سکتے. آئندہ وقت میں آپ کی طرح ہوں گی، میں اگلی جوائس مائر ہوں گی، لیکن امید ہے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ صرف ایک ہی جوائس مائر ہے اور آپ جو کچھ بھی کریں وہ مجھ سے بڑھ کر کریں جو میں کر چکی ہوں. آپ کسی اور کی نقل بننے پر مطمئن نہ ہو. آپ اپنے اندر کا بہترین پیش کریں جو آپ بن سکتے ہیں. اپنے لیے معذرت پیش کرنا بند کر دیں. آپ وہ کریں جو آپ اچھا کر سکتے ہیں. آمین. آپ جن کاموں میں اچھے ہیں انہیں کرنے سے نہ گھبرائیں. میں نہیں جانتی کیا ہم واقعی یقین کرتے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں؟ کیا آپ سمجھتے کہ وہ آپ کو ایسے کاموں کے لیے مجبور کرے گا جو آپ کی بدحالی اور پریشانی کا باعث ہو؟ میں حیران ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو وہی کام کرتے ہیں جو انہیں ناپسند ہے، شاید اس لیے کہ وہ کچھ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں بنسبت اس کام کے جسے وہ اصل میں کرنا پسند کرتے ہیں. سنیں، میں یہ دوبارہ کہوں گی بہت ہی آہستہ. کتنے لوگوں کو اپنا کام پسند نہیں؟ مجھے اپنا کام پسند نہیں، مجھے مالک پسند نہیں، مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، مجھے گاڑی چلانا پسند نہیں ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی زندگی سے نفرت کریں اور اپنے کام کو ناپسند کریں. اس لیے آپ کہتے ہیں تو پھر آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا کچھ اور کرنا نہیں چاہیں گے؟ نہیں، میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں چھوڑ سکتی. میں اچھا پیسہ کماتی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خوشی پیسے سے زیادہ اہم ہے. ظاہر ہے یہ
सच है कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन अपने अखराजात कम कर दें और ऐसा काम तलाश करें जो आपको खुशी दे, ना कि तमाम उम्र ऐसा काम करते रहें जो आप करना पसंद ही नहीं करते और डरते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आज किसी शख्स को मजबूर कर दूंगी कि आप में इतना हौसला हो कि अपना काम छोड़ें जो आप करना पसंद नहीं करते। मेरा यही मतलब है, आप अपनी जिंदगी में वो काम करते ना रहें जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी से प्यार करते हुए अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज होना है, और आप ये उस वक्त तक नहीं कर सकते अगर आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। खुदा हमेशा हमें हमारे मकाम के लिए फजल देता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानती कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। अगर आप नहीं जानते कि आपको किस काम के लिए बुलाया गया है तो कुछ चीजों को आजमाएं। देखें कि आप किस काम को आसानी से कर सकते हैं। आपको किस काम में खुशी मिलती है, जाने कि आप किस काम में अच्छे हैं। जब मुझे यीशु से प्यार हो गया तो मैं बस खुदा की खिदमत करना चाहती थी। मैं बस उसके लिए काम करना चाहती थी कि वो करूं जो मैं कर सकती हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मैं उन लोगों में से नहीं थी जो अपनी सारी जिंदगी इस इंतजार में गुजार देते हैं कि खुदा उन्हें बताए कि उन्हें किस काम के लिए बुलाया गया है। मैं बस मसरूफ हो गई। और अगर चर्च की बशारती टीम होती और वो चाहते कि हम बाहर जाकर मुनादी करें, मैं जिस चर्च जाती थी उनकी सेंट लुइस में बहुत बड़ी बाजारी मुनादी थी। उनकी खिदमत थी कि वो लोगों में मसीही लिटरेचर तकसीम करते। सफेद और पीले रंगों के कागजों पर लिखा होता यीशु आपसे प्यार करता है, और हम सेंट लुइस की गलियों और बाजारों में ये तमाम लिटरेचर अजनबी लोगों में तकसीम किया करते और कहते यीशु आपसे प्यार करता है। उस वक्त ये काम मुझे नापसंद था। आप कहेंगे कि आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप खुशखबरी का लिटरेचर बांटने को नापसंद करती थी। मुझे ये नापसंद था। मुझे इसमें शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन ये करना मेरी मजबूरी थी। मुझे ये पसंद नहीं था। हम सर्दियों के दिनों में जाते जब बहुत ठंड होती। मुझे याद है कि पहली मर्तबा मैंने किताबचा किसी को देने की कोशिश की और उसने मेरे हाथ से झपट लिया और कहा, मुझे तुम्हारा ये खाली कागज नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि इस तरह के बशारती काम के लिए मसाशुदा थे। अगर तो आप गुनाहगार हैं तो आप उनके साथ लिफ्ट में जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बाहर निकलने तक आप निजात पा चुके होंगे। मैंने घर घर मनादी की कोशिश की और मेरा काम सिर्फ ये होता कि घर का दरवाजा खटखटाती और कोई दूसरा सारी बातचीत करता। अब मुझे आप यहाँ खड़ा कर दे 20 मिलियन लोगों के सामने, तो जितनी दिलेरी से हो सकता है मनादी करूंगी और कुछ भी कह सकती हूँ जो मुझे यकीन है कि खुदा चाहता है कि मैं कहूँ। ऐसा क्यों है कि आप 20 मिलियन लोगों के सामने खड़े होकर तो मनादी कर सकते हैं, लेकिन एक शख्स के साथ बातचीत नहीं कर सकते? मैं नहीं जानती। मजीद ये कि मुझे परवाह नहीं। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि खुदा ने सब चीजों को संभाल रखा है और हम सबको सब कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ ये जानना है कि हम क्या कर सकते हैं और वही काम करें। क्या आप सुन रहे हैं? चूंकि एक शख्स कोई काम आसानी से कर सकता है, उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मेरे साथ कोई मसला है या आपके साथ कोई मसला है कि हम वो काम नहीं करना चाहते। मुझे यकीन है कि अभी कोई शख्स आजाद हुआ है। इसलिए मैंने काफी अरसे तक इस तरह की बाजारी मनादी का काम किया है, लेकिन मैं उससे लुत्फ नहीं उठाती थी। मुझे डर लगता था। ये मेरे लिए नहीं था, क्योंकि यकीनन मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ और ये मुझे नापसंद था। मुझे लगता कि मुझे ये पसंद करना चाहिए, मुझे इसकी ख्वाहिश होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बतौर रहनुमा के, अगरचे हम ये नहीं भी जानते कि क्या कर रहे हैं, जिस चर्च में मैं जाती थी वहाँ रहनुमा कलीसिया को बहुत मजबूर करती कि वो ये लिटरेचर लोगों में हर जगह जहाँ हम जाए तकसीम करें। मैं उस मकाम तक पहुँच गई कि घर से बाहर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं महसूस करती थी कि मैं सिर्फ ये कर सकूंगी कि एक अजनबी को मसीही लिटरेचर देने की कोशिश कर सकूं। मेरा ख्याल है कि आप सब बहुत दिलेर हैं और आपको इस काम से कोई मसला ना होगा और आप ये करना पसंद करेंगे। उसके बाद मैंने नर्सरी में काम की कोशिश की। उन्हें वहां लोगों की जरूरत थी। मुझे और बच्चों को समझने में 2 हफ्ते लगे कि ये काम मेरे करने वाला नहीं है। सुने, लेकिन मुझे एक ख्याल आया कि मैं खवातीन का एक ग्रुप इकट्ठा करूं। एक मर्तबा गर्मियों में हम कार पार्किंग में लिटरेचर तकसीम कर रहे थे।
اور میرے ساتھ کچھ خواتین تھیں کیونکہ میں فطری طور پر رہنما ہوں اور لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے قائل کر سکتی ہوں. اور چند ہی مہینوں میں ہم نے 10,000 انجیلی کتابچوں کو کاروں کے وائپر میں لگا دیا. پھر مجھے کلیسیائی بزرگوں نے بلایا اور خود کو مشکل میں ڈال لیا کیونکہ میں نے یہ کام ان کی اجازت کے بغیر کیا تھا. مذہبی لیڈران کچھ اسی طرح سے کام کرتے ہیں. وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، لیکن جب آپ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو پھر آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے کسی سے اس کام کی اجازت نہیں لی. سنیں، بطور رہنما ہمیں لوگوں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ انہیں مجبور کرنا ہے کہ وہ کچھ کریں کہ ہم ان سے کیا کام کروانا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جانے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی کیا نعمت ہے اور کس کام کے لیے مسا کیا گیا ہے. بطور والدین بھی ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کریں جس پر انہیں جانا ہے، جو اس کی نعمت اور صلاحیت کے مطابق ہے. جیسا کہ ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، اپنے ناکام خوابوں کی تکمیل ان سے نہ کروائیں اور نہ ہی وہ ان سے کروائیں جس کا آپ کو کبھی موقع نہ مل سکا. اپنی جگہ پر جائیں اور وہیں رہیں اور زندگی سے لطف اٹھائیں. یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اس آیت نے میری زندگی بدل کر رکھ دی جب میں نے دیکھا بہت 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 سال پہلے. ہم یہاں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ یسوع کے آنے تک وقت پورا کریں. ہمیں زندگی کے اس سفر سے لطف اٹھانے کی ضرورت ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے لطف اٹھائیں. آدم اور حوا کو بتایا گیا تھا کہ وہ باغ کے ہر پھل سے لطف اٹھا سکتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے خوش ہونا ہے. اس زندگی سے لطف اٹھائیں جو خدا نے ہمیں دی ہے. رومیو 12:3-8 آیت. میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. اس آیت میں ایک اچھا پیغام ہے کیونکہ لکھا ہے کہ آپ کی جو بھی نعمت ہے اور آپ کو خدا نے جو بھی فضل دیا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں تو یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ خود کو اس سے زیادہ سمجھنے لگے جو خدا نے آپ کو دیا ہے اور سوچیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ نہیں کر رہے ہیں بلکہ خدا آپ کے وسیلے کر رہا ہے. اسی لیے چاہے ہم جو بھی کرتے ہیں، ہم کون ہیں یہ زیادہ اہم ہے. یعنی ہم مسیح میں کون ہیں، اور ہر شخص مسیح میں برابر ہے چاہے آپ جو بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آمین. اگر آپ یہ نہیں جان پا رہے کہ آپ کس کام میں اچھے ہیں، لیکن آپ اچھے ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو قابل کیا ہے، نعمت دی ہے کہ اس کام میں اچھے ہوں. آپ غلط سوچ میں پڑ سکتے ہیں کہ باقی سب کو بھی اسی کام کے قابل ہونا چاہیے جو آپ کرتے ہیں. کیا اس بات کو سمجھ گئے ہیں؟ کیا آپ کو تجربہ ہوا کہ کوئی شخص آپ سے ناراض ہو گیا ہو کیونکہ آپ وہ نہیں کر سکتے جو وہ کر رہے ہیں؟ جی ہاں. سنیں، میں کسی شخص کو تلاش کروں گی کہ آپ سے بات کرے. جی ہاں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ الجھن کا شکار ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے والدین مسلسل اسے کوستے ہیں کیونکہ وہ بچہ وہ نہیں کر سکتا جو وہ کرتے ہیں، یا یہ والدین جو سوچتے ہیں کہ بچے کو کرنا چاہیے، یا پھر سب سے برا یہ ہوگا کہ اپنے بچوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں. تم اپنی بہن کی طرح کیوں نہیں ہو؟ تم ایسے کیوں نہیں ہو؟ تم اپنے بھائی کی طرح ہوشیار کیوں نہیں ہو؟ اپنے بچوں کا ایک دوسرے سے کبھی بھی موازنہ نہ کریں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسری انتہا کی طرف جائیں اور بتائیں کہ تم سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہو. خدا نے ہم سب کو فرق پیدا کیا ہے. میں بہت سالوں تک خود سے نفرت کرتی رہی اور پھر مجھے سمجھ آئی میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی سمجھ جائیں. پاک کلام میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں. آپ جتنی بھی شدید خواہش کریں آپ وہ سب کام نہیں کر سکتے جو باقی سب کر سکتے ہیں. شکریہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی.
میں محسوس کر سکتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ تناؤ کا شکار ہیں. سنیں، ہم چرچ اس لیے نہیں چاہتے کہ ایک دوسرے کو متاثر کریں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ یہ ضرورت محسوس کریں گے کہ کسی کو متاثر کریں تو آپ کبھی آزاد نہیں ہوں گے. کبھی نہیں. آپ اسی وقت آزاد ہوں گے جب آپ صرف وہی بنیں جو خدا نے آپ کو بنایا ہے، اور نہ ہی شرمسار ہوں، نہ ہی کسی سے موازنہ کریں. مجھے ضرورت نہیں کہ آپ کو متاثر کروں، اس لیے میں جو کر رہی ہوں اس سے لطف اٹھاتی ہوں اور آپ سے پیار کرتی ہوں. میں اپنی روح میں محسوس کر سکتی ہوں کہ آج آپ میں سے یہاں کوئی شخص واقعی آزاد ہو جائے گا. میرا مطلب ہے آپ جان لیں گے میں ٹھیک ہوں. میں ٹھیک ہوں. میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں کسی اور کی طرح نہیں ہوں. میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میرا وزن آپ سے کچھ زیادہ ہے، اور چاہے میں کتنی ہی کوشش کر لوں یہ کم نہیں ہو سکتا. کیا آپ ایسے لوگوں سے پیار نہیں کرتے جو کھانا کھانا بھول جاتے ہیں؟ شاید میں بہت سی چیزیں بھول جاتی ہوں لیکن میں کھانا کبھی نہیں بھولتی. آمین. ایک شخص اپنی خوراک میں سے کوکا کولا ختم کر دیتا ہے اور 50 کلو وزن کم کر لیتا ہے. دوسرا شخص صرف روٹی کھاتا ہے پھر بھی وزن بڑھ جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. سب کہیں میں مختلف ہوں، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی. میں کہنا چاہوں گی کہ شاید 10 لوگوں کی ایک ہی نعمت ہے، لیکن ان کی استعداد ایک دوسرے سے فرق ہوگی. ہو سکتا ہے کہ 10 لوگوں کی بہت ہی خوبصورت آواز ہو، لیکن ان میں سے ایک ایسا ہوگا جو دوسروں سے ممتاز ہوگا، بالکل الگ. ایک پاسبان شاید 300 لوگوں کی گلہ بانی کر سکتا ہے، اور ایک ایسا خادم ہے جو کہ پوری دنیا میں خدمت کرتا ہے. لیکن ہم خود کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. مجھے ان آیات میں سے یہ حصہ پسند ہے. لکھا ہے آپ کی جو بھی نعمت ہے اس کو اپنا لیں. سنیں، آپ کی جو بھی نعمت ہے اسے اپنا لیں. دوسرے لفظوں میں اس پر توجہ دیں. ہم ان چیزوں میں اچھا بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جو نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کام میں 2% ہیں اور تمام عمر کوشش کے بعد آپ 4% ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کام میں 8% ہیں اور اگر توجہ دیں اور خدا کو موقع دیں تو آپ اسی کام میں جلد ہی 10% ہو سکتے ہیں. اپنے کام میں ممتاز ہونے کے لیے آدھی کوشش نہیں چاہیے، یا 20 کاموں میں کچھ ٹھیک ہونا کافی نہیں، لیکن 2 یا 3 کام کریں جن میں آپ کی صلاحیت ہے، اور پھر اس کو دل و جان سے کریں اور اس کام میں خود کو ممتاز کریں. آپ کو ان تمام کاموں کو نہیں کرنا جو باقی سب لوگ کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ وہی کریں جو باقی سب کر رہے ہیں.